السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قرطاس کے اوپر تو بہت تفصیل سے گفتگو بہت سے علماء کرام نے کی ہے، جن میں کتابیں بڑی پڑی ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا اہل تشیع اور اہل تسنن کے ہاں آج تک حل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو جس طرح مرضی تفسیر کر دیں، اس کی شرح کر دیں۔ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ کا معاذ اللہ قاتل مانا ہوا ہے، وہ ہر قسم کا بہتان اب لگائیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں شخصیات کا نہ دفاع کرنا ہے، نہ ہی شخصیات کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں حق بیان کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ لاؤ کرتاس وغیرہ میں آپ کو کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، اور حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، اور اللہ کے نبی کو وہ چیزیں نہ دی، اور اسی وقت اس کمرے میں دو گروہ بن گئے۔ گروہ نے کہا اللہ کے نبی کہہ رہے لاؤ تو لے کے آؤ، کیوں نہیں لے کر آتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حالت ایسی ہے کہ انہیں مزید تکلیف نہ دی جائے، تو نہیں لے کر آئے۔ تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس آپسی اختلاف کی وجہ سے آوازیں بلند ہو گئیں، اور اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح آوازیں بلند کرنا نہیں چاہیے تھی۔ قرآن کی آیت اتر چکی تھی کہ آپس میں اس طرح گفتگو نہ کرو، نبی کے سامنے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع کر دی جائے، تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ یہ آیت تو نازل ہو چکی ہے، پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا، اور اللہ کے نبی نے پھر اسے پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ اب یہ بات تو بڑی خطرناک ہے۔ جب حضرت عمر سے ادھر موجود تھے، سب موجود تھے، جب وہ مانگا گیا تو دے دینا چاہیے تھا بس۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر بھی ہم کیوں حملہ کریں؟ وہ آؤٹ اسپوکن انسان تھے، کئی دفعہ وہ اپنے مشورے دیتے تھے، کئی دفعہ وہ ایک بات کرتے تھے، وہ مان بھی لی جاتی تھی اور کئی دفعہ رد بھی کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر نے جب اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا یہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آتے تھے، مارے کھا کر جاتے رہے، تو پھر اتنا دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں اس سے؟ وہ نبی تھے، انہوں نے کیا ہے عمر مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت عمر نے ایسا سوال کیا آگے بڑھ کے، باقی صحابہ کرام تو اور بھی تھے 1500، انہوں نے تو نہیں کیا۔ اسی طرح وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، حضرت عمر نے یہ کہا کہ قرآن کافی ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ حضرت عمر کا مقصد یہ تھا، وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر کوئی عالم الغیب نہیں تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ بعد میں معاویہ نے فوج میں لے کر آ جانا، چڑھائی کر دینی ہے، تم لکھوا لیں۔ انہیں کیا پتہ تھا بعد میں یزید کو بنا دیا جانا امت کا خلیفہ؟ انہیں کیا پتہ تھا کہ بعد میں مروان جیسے کو معاویہ نے مدینے کا گورنر بنا دینا؟ انہیں کیا پتہ تھا کہ پھر بعد میں جو ہے نا شرکن غرب خلیفہ راشد علی بن ابی طالب پر ہی حملے ہو جانے ہیں؟ انہیں یہ پتہ تو نہیں تھا نا، پتہ ہوتا تو وہ لکھواتے بھی اور ایک ایک بندے کو کہتے بھی کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی نے لکھا ہے، لیکن وہ عالم الغیب تو نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک اپنا ناقص جو ہے نا اس میں تجزیہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، سنی کہتے ہیں ابوبکر کی۔ میرے خیال میں اللہ کے نبی یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ دیکھو جن کو ہم نے مار مار کر اسلام میں داخل کیا ہے نا، ان کو نہ اپنے حکمران بنا لینا۔ قرآن کی اس آیت کو نہ بھول جانا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، کہ یہ جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور خرچ اور قتال کیا ہے، فتح کے بعد والوں کے تمہارے کبھی برابر نہیں ہو پائیں گے۔ لا یستوی، تمہارے تو پہلوں کے تو اعظم درجات ہیں۔ اور شاید قرآن کی یہ آیت بھی اوپر لکھوا دیتے اللہ کے نبی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ یاد رکھو جو سبقت لے گئے اور وہ جو پہلوں میں سے تھے انصار اور مہاجرین کی جماعت، ان کی احسان سے اتباع کرتے رہنا۔ یہ معاویہ کے متعلق اور ابو سفیان کے متعلق کی وصیت ہوتی اگر ہوتی تو، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دکھا دیا تھا کہ یہ حکم جو ہے اس کی اولاد بھی تیرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہی ہے، اور یہ 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ بھی حملہ ور ہو جائیں گے، اور حلق کا امتی بغلمت القریش، اے نبی کہ تیری امت کو یہ قریش کے چھوکرے ہلاک کریں گے۔ تو اللہ کے نبی یہی لکھوانا چاہتے ہوں گے کہ ان چھوکروں کی حکومت سے باز رہنا، ان طلقاء کو
حکومت میں نہ آنے دیتا، جس طرح حضرت عمر کہتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ جب تک ایک بدری صحابی زندہ ہے نا، میں احد والے کو حکومت کے مشورے میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ طلقاء کی کیا اوقات کہ یہ آ کر حکومتیں کریں ہم پر، بیٹھے رہے پیڑوں میں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن انسان تھے، اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ دیکھنے والے۔ آنے والے وقتوں میں ان کی فصاحت اور بلاغت نبی جیسی تو نہیں تھی۔ اسی طرح جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو ثقیفہ میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو سعد بن عبادہ نے کہا، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے اوپر ہے قریش انصار، تمہارے اوپر جو ہے نا، یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ تمہارے اوپر کوئی قریش میں سے ایک آئے گا بندہ جو ظلم کرے گا مدینے کے اوپر۔ تو عمر، اگر کوئی یہ جنہیں ہم نے طلقاء کو معافیاں دلوائی ہیں، اگر یہ ہم پر حکمران بن گئے تو یہ ہم پر ظلم کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے سعد، یہ ہم پر حکومت کریں گے جو ہمارے پاؤں میں بیٹھے گر گرا رہے ہیں، اور خدا کی قسم اگر یہ حکمران بن گئے نا تو پھر مر جائیں ساتھ۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایسی انہونی ہو گئی تو پھر تمہیں جینے کی خواہش ہی کیا ہے؟ پھر کیا تو اس کی تدبیر کرتا پھرتا ہے کہ ہم ان سے کیسے نپٹیں گے، اور مر جائیں پھر۔ مرنا ہی بہتر ہے کہ ان جیسے یزید کے باپو جیسے اور یہ ابو سفیان جیسے ہمارے حکمران بنیں گے۔ پیروں میں پڑے ہوئے ہیں طلقاء، طلیق ابن طلیق اپنی زندگیوں کی بھیکیں مانگ رہے ہیں ہم سے، یہ کیسے بن جائیں گے؟ حضرت عمر کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ واقعی بن جائیں گے۔ نبی کو تو اللہ نے فہم و فراست دی ہوتی، اس لیے اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، لاؤ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا، تم یہ مروان جیسوں کو حکمران نہ بنا لینا، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، تم یہ یزید جیسوں کو، یہ معاویہ جیسوں کو 20-20 سال حکومتیں نہ دینے بیٹھ جانا۔ اس لیے لکھوا لو مجھ سے کہ میرے بچوں کے خلاف فوجرائی نہ ہو جائے، علی کے خلاف چاروں طرف سے قتل کرنے نہ آ جانا، حسن کو قتل کر کے زہر نہ دے دینا، حسین کی نیزے پر سر نہ اٹھا لینا، یہ لکھوانا چاہتا تھا میرا رسول۔ انہوں نے پکڑ کر شیعہ سنی مسئلہ بنا دیا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی توہین کرے۔ میں نے آپ کو صلح حدیبیہ والا واقعہ بتا دیا، اور بھی کئی واقعات ہیں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ کرتاس میں نبی علیہ السلام نے جو فرما رہے تھے وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ اگر آپ ان کو دیتے وہی بہتر تھا، اور امت میں یہ جو بہت بڑا رکھنا پڑنا تھا وہ نہ پڑتا۔ لیکن اللہ کی جو ہونی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ نبی اپنی تدبیر کرتے ہیں، علماء اپنی تدبیر کرتے ہیں، صحابہ تبع تابعین اپنی تدابیر کرتے ہیں، لیکن جو واقعہ ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کر گزرتا ہے۔ انسان اس کو تدابیر کر کے اللہ کے حضور اپنا تقویٰ پیش کرتا ہے۔ کون کتنا اس واقعے سے سیکھ سکا، کتنا اس واقعے میں اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی کوششیں کر سکا۔ حضرت رسول اللہ نے اپنی کوششیں کر دی، مروان کو دیس نکالا دے دیا، ان طلقاء کو معاف کر کے جو ہے نا ان کو مؤلفۃ القلوب کے تحت بس باہر نکال دیا۔ باقی جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں لکھوا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اگر آپس میں اختلاف نہ کرتے تو نبی شاید لکھوا دیتے، تو آج شاید ہمارے اوپر یزید مسلط نہ ہوتا، مروان مسلط نہ ہوتا، معاویہ بغاوت نہ کرتا، اور حضرت علی کی خلافت چوتھا خلیفہ تو مان لیتے۔ ادھر تو چوتھا نہیں مانا جا رہا، اہل سنت کہتے ہیں حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، بھئی معاویہ نے تو چوتھا بھی نہیں مانا، لیکن وہ ہادی مہدی ہے۔ تو لہٰذا بات بڑھ جائے گی۔ اس حضرت عمر والی روایت کو اسی طرح ہم لیں گے کہ حضرت عمر کی فصاحت اور بلاغت وہ نہیں تھی جو اللہ کے نبی کی تھی، اس کو خطا ہی سمجھیں گے، خطا اجتہادی سمجھ لیں گے۔ معاویہ کی قتل و غارت کو خطا اجتہادی بناتے ہو تو عمر کو بھی خطا کو خطا اجتہادی کہہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔